We will go for the principle of an eye for an eye, a village for a village, a town for a town, a city for a city, and a country for a country, if forced. Let there be no confusion, internally or externally. We will not blink. So think 1,000 times prior to whatever you want to do. We are not a nation of warmongers. We are not here for war, but we are prepared for any war imposed on us. Karachi se Khyber, Bolan se Ravi, you will face a single nation, a professional armed forces backed by a whole of the nation approach. حاصل کیا اس منزل کے حصول کے بعد بدقسمتی سے خطے میں اس کو ویوی سیکشن آف مدر انڈیا سے تعبیر کر کے جو ہندوتوا جس کا ہندو مذہب سے میں وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈسٹارٹڈ براہمن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہے، وہ اس کو مدر انڈیا کی ویوی سیکشن تقسیم سمجھتی ہے اور اس کے تحت ایک نفرت کی فضا، ایک نفرت ایموشنز کی بنیاد پہ روز اول سے ریاست پاکستان کے خلاف اس کی ابتدا کی گئی۔ مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کا مظہر ملتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے ریاستی جبر، ریاستی فوجی قوت کے ذریعے بزور شمشیر ان کی پاپولیشن کی مرضی کے خلاف قبضہ جمایا گیا، اس قبضے کے جواز کو کشمیری حریت قیادت نے سال ہا سال سے نسل در نسل سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کبھی بھی اس کو قانونی جواز اور شکل فراہم نہیں کی۔ جو کشمیری شناخت جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کشمیری شناخت دریائے سندھ کی طرح شامل ہوگی پاکستانی شناخت میں یا ہندوستانی شناخت میں، یہ فیصلہ اب تک کشمیریوں کو یہ حق میسر نہیں آیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو حاصل تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ گیا اور اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوتوا کی سیاست کو ہندوستان کے اندر کبھی اتنی خاص پذیرائی نہیں ملی جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہم جس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان جو سیکولر کہلاتا تھا اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، جو جمہوری کہلاتا تھا، لبرل ڈیموکریسی پہ دعوے دار تھا، وہ لبرل ڈیموکریسی، وہ پلورلسٹک سوسائٹی کنورٹ ہو چکی ہے ٹورڈز میجورٹیرینزم، اور ہندوتوا پالیٹکس نے وہاں پر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلمان اقلیت ہے، چاہے وہ عیسائی اقلیت ہے، چاہے وہ سکھ اقلیت ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، ان کو مارجنلائز کرنا، ایسے قوانین تشکیل دینا جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں اور ان کے ایڈوانٹیج میں ہوں، گھر واپسی قانون سے لے کر سٹیزنشپ ایکٹ اور رجسٹریشن کے قانون تک تمام کے تمام ایسا رویہ ریاست نے اس کے اختیار کیا جہاں پہ پیریفرل رائٹ ٹو ایگزسٹ مینورٹیز کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مینورٹیز رہ سکتے ہیں ہندوستان میں اگر وہ لارجرل کلچرل طور پر اپنے آپ کو ہندو کہلوائیں، ورنہ ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ بھی ڈینائی کر دینی چاہیے۔ اس ماحول میں اسلام خصوصی طور پہ ایک نعرہ وہ دیتے ہیں کہ پہلے کسائی پھر عیسائی، یعنی پیجورٹری ورڈ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ذبیحہ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو نشانہ بناؤ اور پھر اس کے ساتھ عیسائیوں کو نشانہ بناؤ۔
کیوں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان تمام بر صغیر میں جتنے لوگ تھے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، جس کا راج برہمن کے پاس تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی مذہب اختیار کر گئے اور کچھ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو ان کو گھر واپس لوٹ کے آنا چاہیے، ہندو مذہب کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے۔ اس مذہبی انتہا پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معاشرتی رویے بنائے، موب لنچنگ، جس میں گاؤں ماتا کی بے حرمتی کے الزام پہ، انسانوں کو گاؤں موتر یا گاؤں کی ذبیحہ کے الزام میں انسانوں کا قتل عام کرنا ایک ایکسیپٹیبل مشغلہ ہو گیا ہے، ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے جس کو وہاں کا معاشرہ اور ریاست دونوں نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا۔ ہمسائے میں ان کے بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سب کو زیر نگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک حد تک شاید ان کو کامیابی بھی ملی ہے۔ تو رہ گیا کون؟ رہ گیا پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی 24 کروڑ عوام، جو ایک پلورلسٹک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی ٹرانزیشن کی جانب ہے، جو کہ کمیٹی آف نیشنز میں اپنا ایک باوقار مقام بطور منزل سامنے رکھے ہوا ہے، اور اس منزل کی جانب گرچہ اس کو انتہائی سنگین چیلنجز بھی ہیں جن کا اسے ادراک ہے، لیکن ان چیلنجز کو لیتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ ایسے میں اس ہندوستان کی ہیجمونک ڈیزائن کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے ان ٹرمز آف کیپیسٹی اینڈ ان ٹرمز آف انٹینٹ، جس کا ارادہ بھی ہے اور جس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے، وہ پاکستان کی ریاست ہے۔ پاکستان کی ریاست کی صلاحیت پہ بات کرتے ہوئے اس کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، اس کی جو آرمڈ فورسز ہیں، یہ ہمیں اس کرنٹ کرائسس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹل ہارڈنڈ آرمڈ فورسز ہیں اس وقت آپ کی۔ یہاں سے کرنٹ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے لے کر جو لیفٹیننٹ اس وقت سرو کر رہا ہے، شاید ہی کوئی ایسا افسر ہو جس نے توپ کی گنگرج سنی نہیں، جس نے جہاز کے میزائل کی آواز سنی نہیں، جس نے اپنے سینے پہ کوئی زخم سجایا نہیں، جس نے بلٹس کا سامنا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں، چلانے کی بھی صورت میں اور سامنا کرنے کی بھی صورت میں۔ تو دس از اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی۔ یہ P5 پہ کھیلتے ہوئے گیمنگ کی ایکسرسائز میں پلے بڑے نہیں ہیں۔ اگر ان کے علم میں نہیں ہے، ذرا تمام ہمارے سینئر افسران کو بشمول آرمی چیف دیکھ لیں کہ یونٹ کہاں کمانڈ کی ہے، بریگیڈز کہاں کمانڈ کی ہیں، تو شاید ان کو بھی فیصلہ کرنے میں یہ آسانی ہو جائے، اور اپنی جانب بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے P5 کے علاوہ جنگ کہاں دیکھی ہے۔ کیا پاکستان ہمیشہ غیر ذمہ داری کے طور پہ اس کو للکار رہا ہے یا اس کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے ہندوستان کو؟ قطعاً نہیں۔ I strongly resist this narrative۔ ہندوستان کی موجودہ قیادت، پاکستان اس پہ کیا الزام لگائے گا؟ کینیڈین اتھارٹیز نے چارج کیا ہے ہندوستان اور ہندوستان کی ریاست کو۔ امریکن اتھارٹیز نے پریمپٹ کیا ہے کہ یہاں پر یہ ایک سکھ ڈسیڈنٹ کو نشانہ بنانے والے تھے، کوئی انڈین ڈیاسپورا کی بات نہیں کی گئی، RSS کی کسی یونٹ کی بات نہیں کی گئی، ہندوستان کی ریاست کی بات کی گئی۔ جگہ جگہ پر ہندوستان کے ریاست کے ذمہ داران، چاہے ان کے ڈیفنس منسٹرز ہوں، باقی لیڈران ہوں، پارلیمان کے لوگ ہوں، وہ ایک محلے کے غنڈے کی طرح، ایک لٹیرے کی طرح کھلم کھلا ایڈمیشن اور دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جا کے ہمیں فلاں کو مار دینا چاہیے، ہمیں پاکستان میں فلاں کو
اس کو نشانہ بنانا چاہیے. یہ وہ قوم اور یہ وہ ملک ہے, پوری دنیا سن لے. The Indian political goons, they openly threaten to kill the officials and normal citizens in Pakistan and across the globe, and they still aspire to be the member or permanent member of Security Council of United Nations. This is the sort of a nation which we are facing globally. We should think about it. ہمیں سوچنا چاہیے. ان کی رگوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم اپنا ہیجمونک ڈیزائن اس کو فلفل کریں گے. بابر کا بدلہ, محمود غزنوی کا بدلہ, احمد شاہ ابدالی کا بدلہ 2023 میں لینا چاہتا ہے آسام میں مسلمان سے, یو پی کے مسلمان سے, بہار کے مسلمان سے. کانسٹانٹینوپل کی رومن امپائر کا بدلہ لینا چاہتا ہے, یورپین کولونائزیشن کا بدلہ لینا چاہتا ہے گوا کے عیسائی سے. گرو نانک کی علیحدہ روحانی شناخت کا 300 سال بعد بدلہ لینا چاہتا ہے جالندھر سے, ہریانہ سے. یہ پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں, یہ بیہودہ پن کا شکار ہو چکے ہیں. ڈیفنس کیپیبلٹیز ہماری ایئر, نیول, لینڈ. The Pakistanis should be rest assured they are in the secure hands of very professional people. پاکستان کی آرم فورسز انتہائی پروفیشنل ہے, اور میں اپنے 7-8 ماہ کے کام کے تجربے کے طور پر ویسے ہی جس نے سننا ہے وہ سن لے, نہیں سننا چاہتا تو میں اس کی مدد تو نہیں کر سکتا, کہ کرنٹ آرمی چیف ڈیسیجن میکنگ میں ریکلیس نہیں ہے, سوئفٹ ہے, پریپیئرڈ ہے, رسپانسو ہے, اور اس کے اسٹریٹجک آؤٹ کم اور گولز کی کلیئرٹی with his institutional backing وہ انٹیکٹ ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہمارے 7-8 ماہ کے دور میں ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن ایران کی جانب سے ہوئی, وہاں ہوئی تھی, اور بھی ہمسایہ میں کئی جگہوں پہ تھی, وہاں ہوئی تھی. اگر بہت شوق ہے ان کو, حالانکہ میرا اپنا آج بھی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈین پولیٹیشین اور انڈین میڈیا پرسنل چونکہ یہ اسٹوڈیو کے ورچوئل ماحول میں رہتے ہوئے تو جنگ چاہ رہے ہیں, شاید ان کی آرمڈ فورسز, کیونکہ ان کے پاس ریالٹی چیک موجود ہے, they know your capability and they know your intent. The current Pakistani holistic approach of the whole nation is we will go for the principle of an eye for an eye, a village for a village, a town for a town, a city for a city, and a country for a country, if forced. Let there be no confusion, internally or externally. We will not blink. So think 1,000 times prior to whatever you want to do. We are not a nation of warmongers. We are not here for war, but we are prepared for any war imposed on us. Karachi se Khyber, Bolan se Ravi, you will face a single nation, a professional armed forces backed by a whole of the nation approach, جس کی یہ غلط فہمی تھی کہ شاید ہمارے پولیٹیکل پولرائزڈ ماحول کی وجہ سے اپوزیشن مشرق میں جائے گی, حکومت مغرب میں جائے گی, اور ساؤتھ اور نارتھ میں کسی اور کا سفر ہوگا. شکریہ. وہاں پر یہ میں ریمائنڈ کراتا چلوں کہ when it comes to the cricket and India,